کہا یا رسول اللہ تیسرا؟ آپ نے فرمایا آپ کے نبی پہ درود و سلام جو خود اللہ پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔ اور وہ درود بھی پھر ہمیں واپس مل جائے گا یار، وہ درود بھی ہمیں سرکار عطا فرما دیں گے، درود کی برکت عطا فرما دیں گے۔ اور ایک اور قصہ یاد آ گیا درود پاک پہ، اللہم صلی علی محمد نور الانوار وسر الاسرار وشہید الابرار۔ ابو البشر حضرت ہمارے دادا آدم علیہ السلام، آپ دیکھ رہے ہیں قیامت کا منظر ہے، آپ نے ہرا لباس پہنا ہے، ہرا حلہ پہنا ہوا ہے، اور سب سے بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے حساب کتاب ہو رہے ہیں، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ساری نبیوں کی امت ہے، ہمارے آقا کی بھی ہے، اور ابو البشر حضرت دادا آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت دادا آدم علیہ السلام کی ہماری آقا کی امت کے ایک فرد پر، ایک بندے پر پڑے گی، جو وہ بندے کو فرشتے سے ہاتھ پکڑ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے، تو آپ آواز لگائیں گے اور کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور آپ کی طرف دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ سے دیکھو آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں، مدینے والے آقا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ کے لفظ ہیں شہادت و دارین میں لکھے ہوئے ہیں، میں اپنی تہمت کو مضبوط کروں گا، یعنی بھاگوں گا، بھاگنے کی کوشش کروں گا اور اس تک پہنچوں گا۔ توجہ، میں اپنی تہمت کو مضبوط کروں گا، بھاگوں گا، پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور فرشتوں سے کہوں گا چھوڑ دو اسے، یہ میرا امتی ہے۔ آقا کریم فرمائیں گے میرا امتی ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ کا امتی ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہم اللہ کے نوکر ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو فوراً آپ فرماتے ہیں کہ میں ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک میرے ہاتھ میں لوں گا اور اسے دیکھوں گا اللہ کی طرف اور کہوں گا کیا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا مجھ سے کہ میں تیری امت کو خوش کر دوں گا، تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کی طرف حمد و ثنا کروں گا، تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے فرشتوں چھوڑ دو اسے اور میرے حبیب کے حوالے اس کے امتی کو کر دو، میرے حبیب کے حوالے کر دو اس کے امتی کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امتی میرے ساتھ ہوگا، فرشتے ساتھ ہوں گے، پھر میزان پر آئیں گے۔ توجہ رہے، فیصلہ ہو چکا تھا، جہنم میں فرشتے لے جاتے ہیں، پھر سے توجہ دلاتا ہوں، فیصلہ ہو چکا تھا، جہنم میں فرشتے لے جاتے تھے، مگر ابو البشر دادا آدم کی نظر ہو گئی، دادا ذریعہ بنے اور آقا کریم نے کرم فرمایا، اللہ کا حکم ہوا چھوڑ دو اسے، پھر دوبارہ میزان میں لایا جاتا ہے، دوبارہ میزان پر لایا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو تولا جاتا ہے، وہی بدی زیادہ نیکی کم ہوتی ہے۔ میزان کا ترازو بتاتا ہے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہے، زیادہ اعمال نیکیوں والا نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے خرقے سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالوں گا،
وہ پرچی ناخن سے بھی چھوٹی ہو گئی. وہ پرچی نکالوں گا، انگشت سے بھی چھوٹی ہے، ناخن سے بھی چھوٹی ہوگی، اور اس کو نکال کے پھر جو ہے میزان میں ڈالوں گا، نیکی کے پلوں میں ڈالوں گا. جیسی وہ پرچی نیکی کے پلوں میں جائے گی، پلڑے میں جائے گی، نیکیوں کا وزن بھاری ہو جائے گا، نیکی بڑھ جائے گی، اور ایک آواز شور بپا ہوگا، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. وہ بخشا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. پھر فرشتے اسے پیار سے کہیں گے آپ اب چلیے، آپ کو اب ایسے نہیں جانا، ایسے جانا ہے. وہاں جہنم تھی، اب یہاں جنت ہے. تو وہ آدمی کہے گا فرشتوں سے ایک ذرا تھوڑی دیر کے لیے صبر کرے، میں ان سے بات کر لوں. اتنا بھولا بھالا آدمی، امتی، وہ سرکار کے پیچھے بھاگے گا اور کہے گا فدا کو میں یا حبیب اللہ، ذرا آپ دیکھیے. تو سرکار ایسا رخ موڑیں گے اور کہیں گے کیا ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ آپ اتنی بڑی ہستی، آپ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچایا، ذرا آپ کہیے تو صحیح، آپ ہے کون؟ آپ ہے کون؟ آپ ہے کون؟ میرے مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے میرے امتی، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیرا محمد، میں تیرا نبی، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تو کلمہ پڑھتا تھا، تو نماز پڑھتا تھا، تو اللہ اللہ کرتا تھا. آج نے کیا کم تھی تو کیا ہوا؟ اللہ نے کرم کر دیا، جاؤ خوش ہو جاؤ، اور میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور بات دل میں خیال آئی ہے. کہا کہیے. کہا یا رسول اللہ، میرے اعمال تو بہت کمزور تھے، مگر آپ نے وہ جیب سے جو نکالا تھا وہ کیا تھا؟ تو ارشاد مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں وہ جو میں نے اپنی جیب سے نکالا وہ جو ہے تیرا دنیا میں پڑا ہوا مجھ پر درود و سلام تھا، جو آج میں نے تجھے واپس کر دیا، واپس کر دیا. تو درود و سلام کی برکت ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے، دین میں بھی ملتی ہے، علم میں بھی ملتی ہے، عشق میں بھی ملتی ہے، ہر جائز کام میں ملتی ہے. اور فرشتے رات دن تمہاری حفاظت میں لگے ہوتے ہیں، سایہ کرتے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے اپنے گھر کو درود و سلام کا گھر بناؤ. تمہارے گھر میں درود و سلام بڑھنے کی وجہ سے فرشتوں کی آمد ہوگی، فرشتوں کا آنا جانا ہوگا. تمہاری پہچان درود و سلام کی وجہ سے فرشتوں کی نگاہوں میں ہوگی. جب فرشتوں کی نگاہوں میں ہوگی تو اللہ والوں کی نگاہوں میں ہوگی. جب اللہ والوں کی نگاہوں میں ہوگی تو اللہ کی رحمت ہوگی. وہاں پھر زیادہ کوئی مشکلیں نہیں آ سکتی، بیماری نہیں آ سکتی، پریشانی نہیں آ سکتی. آ بھی جائے سمجھو تو فوراً رفع دفع ہو جاتی ہے، وہ یوں مشکل کہتے ہوئے چلی جاتی ہے. اس گھر میں کیا جاننا جس گھر میں اللہ کے رسول کی رحمت برستی ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، لوگ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، روزہ نوافل رکھتے ہیں، لوگ صدقہ خیرات صبر شکر کرتے ہیں. تو پھر ہمارے گھر میں مشکلیں نہیں آتی. آ بھی جائے تو جلدی سے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، اور
اکثر کہتا ہوں، اور ہم اور تم جانتے ہیں یہ دنیا مشکلوں کا گھر ہے، یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے کیا، اور دنیا کا اصول ہی ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، چلتا ہے۔ پر ہمارے پاس یہ ہوگا عشق الہی، عشق رسول، یہ آداب، یہ درود و سلام، یہ قرآن، یہ ساری چیزیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت آباد ہے، پار ہے۔ یہاں پر بھی عیش و آرام ہے، وہاں پر بھی انشاءاللہ عیش و آرام ہے۔ اللہ سے اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اللہ ہماری تمہاری اس طرح کی جو ابھی حاضری ہوتی ہے ایک دوسرے کو سننے سنانے کی قبول فرمائیں، آپ کو بھی اس کا حصہ بنائیں۔ آپ بھی اپنے دوست برادروں کو، رشتہ داروں کو میری کچھ گفتگو اگر اچھی لگتی ہے تو شیئر کرو۔ شیئر کیا کرو، ایک ثواب کی نیت سے پہنچاؤ۔ کیا ہمیں کوئی زیادہ لائک کرے یا ہمیں زیادہ کوئی یہ کرے، وہ ٹھیک ہے، کرنا ہے تو اس کی مرضی، مگر نیت ہماری بس یہ ہے اچھی بات اچھوں تک، بروں تک، سب تک، امت تک پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے شاید کسی کے دل میں بات